پہلے اس نے بہت کوشش کی کہ امریکہ کو کھڑا کرے، لیکن اس نے جب دیکھا کہ امریکہ کو کھڑا نہیں کر سکتا تو ڈائریکٹلی اس کو آنا پڑا۔ جب وہ ڈائریکٹ آیا تو اس کو اتنی مار پٹی کہ اس کو یہ کنفرم ہو گیا، اور اس کو پہلے بھی یہ پتا تھا کہ میں خود جو ہے وہ ڈائریکٹ ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ اب جس طرح دنیا کے اندر شور مچایا جاتا ہے نا کہ یہ پراکسیز ہیں ایران کی، مثلا عراق کے اندر پراکسی ہے، لبنان کے اندر پراکسی ہے، یمن، اصل پراکسی دشمن کی ہے، اصل پراکسی امریکہ اور اسرائیل کی ہے۔ آپ دیکھیں وہاں پر پراکسی یہ ہے کہ پورا ملک، پوری قوم جو ہے، پوری حکومتیں جو ہے وہ ان کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت ضرورت اس چیز کی کہ پوری مسلم امت متحد ہو، اکٹھے ہو کر انقلاب کے ہاتھ جو ہے وہ مضبوط کیے جائیں تاکہ اسرائیل کے خلاف مستحکم جو ہے وہ باندھا جا سکے، امریکہ کو اس علاقے سے باہر کیا جا سکے۔ دونوں ممالک کی داخلی سیاست اور عوامی سطح پر مقاومت کے کردار کو کس طرح پبلک دیکھ رہی ہے؟ اسرائیل اس طرح غزہ کے اندر عام عوام کو خون بار ہے، عام لوگوں کو خون بار ہے، تو وہاں نہ کوئی قرارداد ہے، نہ کوئی اگر قرارداد پاس ہو جائے تو نہ اس کی اہمیت ہے، نہ عالمی ادارے کسی کی اہمیت ہے، نہ عالمی عدالت کی اہمیت ہے، نہ کسی وارنٹ گرفتاری کی اہمیت ہے، نہ کسی قانون کی اہمیت ہے۔ یہ قوانین، یہ جو سارا کچھ ڈپلومیٹک مسائل اور چیزیں، یہ سب اسی عالمی چودھری جو ہے اس کی خدمت کے لیے اور اس کی اپنے جنجال کو آگے بڑھانے کے لیے مقامت عراق والا ایک متحدہ فرنٹ کے طور پہ کام کرنے کی صلاحیت ابھی بھی رکھتی ہے۔ ملینز لوگوں نے جو ہے ان میں شرکت کی ہے، یہ ان کی لگاؤ ہے نا اس نظام کے ساتھ، اس رہبریت کے ساتھ، اس تفکر اور نظریے کے ساتھ، جس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے متعارف کرایا اور رہبر انقلاب شہید بیت اللہ خامنہ اس کو لے کر آگے بڑھے، اور ابھی وہ رہبر مصطفیٰ خامنہ اس پرچم کو جو ہے وہ کہ فلسطین کی حمایت۔ اب ظاہر ہے مین ایشو تو فلسطین ہی ہے نا اس وقت، جو کچھ بھی یہ جہاں تک اسٹوری ڈیولپ ہوئی ہے اس کے اندر مین ایشو تو فلسطین ہے۔ اس فلسطین کی حمایت آیا آج عوام جو ہے وہ فلسطین کے حامی ہے یا اسرائیل کے حامی ہے؟ قتل فلسطین کے حامی ہے۔ تو اب وہ شکست کا اعتراف تو نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے آپ میدان میں شکست کھا گئے تو اب اقتصادی دباؤ کے اوپر آیا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے عراق اور لبنان میں محور مقامت کو درپیش چیلنجز اور ان کا مستقبل۔ حاضرین، داخلی سیاسی دباؤ، علاقائی کشیدگی اور عالمی طاقتوں کی پالیسیوں کے درمیان کیا مقاومت اپنا کردار برقرار رکھ پائے گی؟ آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں علامہ ڈاکٹر میثم حمدانی کے ساتھ۔ آئیے یہ گفتگو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اور مصروف وقت میں سے ٹائم دیا۔ آج کا موضوع حاضرین ناظرین جیسے میں نے بیان کیا کہ عراق و لبنان میں محور مقاومت کی موجودہ صورتحال، چیلنجز اور مستقبل، اس حوالے سے ہم آغا صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ اور سب پہلا سوال میرا آپ سے یہ کہ حالیہ برسوں میں مشرق وسطیٰ کے جو بدلتے ہوئے سیاسی عسکری منظر نامے اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں عراق اور لبنان میں مقاومت کے جو ہمارے کیوں ہیں، ان کی اسٹریٹجی میں کوئی نمایاں تبدیلی آئی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل میں کیا رخ ہوگا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو دیکھنے والوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ انتہائی اہم مسئلے کی طرف آپ نے جو ہے وہ توجہ دلوائی ہے، اور موجودہ اس صورتحال کے اندر بھی ظاہر ہے ہر کوئی اپنا تجزیہ، اپنی تحلیل جو ہے وہ پیش کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اس کو ڈیپلی اور روٹلی جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اس کی جو ہے نا یہ کون سی فضا ہے، کس فضا کے اندر، کس زمین کے اندر ہم بات کر رہے ہیں۔ زیادہ
پرانی لمبی بات نہیں کرتے تاریخی حوالے سے، لیکن پہلے ہم جو دوست ہماری کلاس سے ہم ان کے ساتھ جب بات کرتے رہے تو اس میں ایک نقطہ جس پر ہم پہنچے وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ بالآخر اس دنیا کے اندر آخری جو جنگ ہے نا، یا جو آپ کہہ لیں کہ دو مین کیمپس ہیں، وہ ایک طرف تشیع ہے اور دوسری طرف یہودیت ہے. یعنی اسلام کے اندر تشیع ہے کہ جس نے کھڑے ہونا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہودیت ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ تشیع جو ہے وہ چونکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کے قائل ہے، اور ظہور کے بعد آپ کی پوری دنیا کے اوپر حکمرانی ہے، اور اسی طرح یہودیت جو ہے وہ بھی پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی دعوے دار ہے، اور اس کی بھی سٹرگل جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ اسی طرح وہ اور تاریخ میں اگر دیکھیں تو تاریخ میں بھی چونکہ یہودیوں کی تعداد کم ہے، سنیوں کی تعداد کم ہے، اس کم تعداد کی وجہ سے وہ اسٹریٹجی جو ہمیشہ اپناتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کیمپس بناتے ہیں مختلف. ان کیمپس کے اندر اپنا دفاع جو ہے وہ دوسروں کے کیمپ میں رکھتے ہیں. خود ان کا جیسے رسول خدا کے زمانے میں بھی تھا کہ آخری قلعہ جو تھا وہ خیبر ان کا جو قلعہ تھا وہ آخر میں انہوں نے رکھا. اس سے پہلے انہوں نے ہرڈز بہت سی جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی دوسروں کے کیمپ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر موجودہ جو سیاست ہے اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے انگریزوں کی سیاست ہے جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول ایک لفظ ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری سائنس ہے، علم ہے کہ کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے، کس کس کو ڈیوائڈ کرنا ہے، کس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے. آپ اسی وجہ سے دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ سازشیں اس وقت پوری دنیا کے اندر اور خود پاکستان کے اندر جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ تشیع کے خلاف ہے. یعنی تشیع کو نظریاتی طور پر توڑنا، تشیع کو جو ہے وہ انحرافی افکار اس کے اندر پیدا کرنا، بیرونی دشمن پیدا کرنا، داخلی دشمن پیدا کرنا، بعض جو جاہل ان پڑھ اس قسم کے گمراہ لوگ ہیں ان کے ذریعے تشیع کے اندر. یعنی میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ولایت فقیہ کی کافی جگہوں پر بہت مخالفت کی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کی دم پر کون سی ولایت فقیہ کا پاؤں آیا ہوا ہے نا، یعنی ان کو مخالفت کی کیا وجہ ہے. چلے ایران کے اندر اگر مخالفت ہو یا کسی اور جگہ تو پتہ بھی چلتا ہے کہ وہاں پر جنگ ہے، یا ایران کے اندر ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے مفادات ایسے ہوں کہ جو ولایت فقیہ کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں، کہ جو حکومت میں آنا چاہتے ہوں. پاکستان کے اندر مثلا جو لوگ ولایت فقیہ کے خلاف نعرہ اٹھاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ان کی مثلا کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر ولایت فقیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، یا ان کی کون سی چیز ہے کہ جس کو نقصان ہے. بس دیکھیں مسئلہ کیا اصل میں مسئلہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہے. یہ سب اعلی کار ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اعلی کار کس کے ہیں؟ سیونزم کے. اور بالآخر جنگ جو ہونی ہے وہ سیونزم یہودیوں کے اور تشیع کے ساتھ. اب جو موجودہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے، میں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ڈیپلی تھوڑا اس میں چلے گئے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے. اسرائیل ڈائریکٹ ایران کے مقابلے میں کھڑا ہوا. پہلے اس نے بہت کوشش کی کہ امریکہ کو کھڑا کرے، لیکن اس نے جب دیکھا کہ امریکہ کو کھڑا نہیں کر سکتا تو ڈائریکٹلی اس کو آنا پڑا. جب وہ ڈائریکٹ آیا تو اس کو اتنی مار پٹی کہ اس کو یہ کنفرم ہو گیا، اور اس کو پہلے بھی یہ پتا تھا کہ میں خود جو ہے وہ ڈائریکٹ ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتا ہوں. اب جس طرح دنیا کے اندر شور مچائے جاتے نا کہ جی پراکسیز ہیں ایران کی، مثلا عراق کے اندر پراکسی ہے، لبنان کے اندر پراکسی ہے، یمن کے اندر. اصل پراکسیز دشمن کی ہیں، اصل پراکسیز امریکہ اور اسرائیل کی ہیں. آپ دیکھیں وہاں پر پراکسیز یہ ہے کہ پورا ملک، پوری قوم جو ہے، پوری حکومتیں جو ہے وہ ان کے ہاتھوں مجبور ہیں. ابھی سوریہ کی آپ صورتحال دیکھیں کہ سوریہ کے اندر ہر روز وہ مار پٹ رہی ہے، ان کو مار رہے ہیں، ان کے علاقے پہ قبضہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ گھس بیٹھی ہے نا جو اسلامی سرزمین کے اوپر بٹھائے ہوئے. یا آپ لبنان کی صورتحال دیکھیں کہ لبنانی گورنمنٹ جو ہے، لبنانی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تو مذاکرات کر رہی ہے، لیکن اس بات پہ کوئی نوٹس نہیں لیتی کہ ہر روز وہ نیا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کا، لبنان کا اسرائیل جو ہے اس کو قبضہ کر.
تو بہرحال اب اس زاویہ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ ایران کو ڈیفیٹ کرے، ایران کو شکست دے۔ اب اس شکست میں وہ ڈائریکٹ خود بذات ہی انوالو ہو کے نہیں دے سکتا، اس کو معلوم ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ یا یہاں پہ عرب ممالک کے ساتھ انوالو کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ کے شروع کے اندر بہت سے ایسے آپریشنز ایسے ہیں جو بحرین کے اندر یا کویت کے اندر یا سعودی عرب کے اندر ہوئے کہ جس پر ایران نے کہا کہ ہم نے آپریشن نہیں کیا۔ ایران نے اپنا اصول واضح کیا شروع میں، ایران نے کہا جہاں سے میزائل آئے گا ہم وہاں پہ ماریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنے گھر بچانے، اپنے کچنز بچانے، اپنے ڈرائنگ رومز بچانے تو اپنے ڈرائنگ روموں کے اندر نہ گھساؤ امریکیوں، وہاں سے میزائل فائر نہ کرو، اگر وہاں سے میزائل فائر کرو گے تو ہم جواب دیں گے۔ یہ ایک اصولی سی پرنسپل تھا اور اس پہ جو ہے ہوا۔ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب اسرائیل نے یہ دیکھا ہے کہ اب وہ شکست نہیں دے سکتا تو اب اس کی مکمل کوشش یہ ہے کہ ان میدانوں کو جدا کیا جائے، آپس میں ڈیوائیڈ کیا جائے، یعنی لبنانی گورنمنٹ کو سامنے لا کر اس بات کو شور مچوایا جائے کہ بھئی ہم لبنانی ہیں، ہمیں کیا کسی سے، اس کو الگ سے ڈیل کیا جائے، عراق کو الگ سے ڈیل کیا جائے، یمن کو الگ سے ڈیل کیا جائے، اور ان سب کو ڈیل کرنے کے بعد پھر ایران کے مقابلے میں آیا جائے کہ اس کو اکیلا کر کے۔ تو ظاہر ہے ان کی اسٹریٹجی کے مقابلے میں پھر جمہوریت اسلامی کی بھی اپنی اسٹریٹجی ہے، انقلاب کی اپنی اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے بھی جو ابھی آخری پاکستان کی ایفرٹ سے جو مذاکرات ہوئے یا جو باتیں ہوئی تو اس کے اندر پہلی چیز یہ رکھی کہ اگر لبنان میں صلح ہوگی، مراد لبنان سے یہ ہے کہ لبنان ہو، غزہ ہو، یمن ہو، یعنی جو مقاومت اور مزاحمت کا پرچم لے کے اس وقت کھڑے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، ان سب کا میدان یعنی ایک میدان ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک جگہ آپ مارتے رہیں اور دوسری جگہ آپ کہیں کہ ہم جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ سیز فائر کر لیں اور بڑے جو ہے نا وہ بیٹھنے شروع کر۔ تو اس وقت اسرائیل کی پالیسی یہ ہے، اس کی ساری کوشش یہ ہے کہ الگ الگ ڈیل کیا جا رہے اور اپنی جو اس کا وہ ایک گریٹر اسرائیل کا ایک خواب ہے اس کے اندر ذرا ذرا کر کے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف سرزمینوں کو ہتھیانا، ان کے اوپر قبضہ کرنا، پھر اس قبضے کو مستحکم کرنا، پھر آگے نئے جو ہے وہ اہداف ڈھونڈ کر، نئے جو ہے وہ سرزمین ڈھونڈ کر اس کی طرف بڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی اسٹریٹجی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں انقلاب کی یہ اسٹریٹجی ہے۔ مسلمانوں کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے سب کو معلوم ہے، ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کو علم نہ ہو۔ اگر اس وقت اتحاد مختلف سرزمینوں کے اندر بن رہے ہیں تو ان کو اصل خطرہ اسرائیل سے ہے۔ آج فرض کریں ایران ان کے راستے سے ہٹ بھی جائے تو کیا یہ عرب ممالک بچ جائیں گے؟ کیا ترکی بچ جائے گا؟ کیا پاکستان بچ جائے گا؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس وقت ضرورت اس چیز کی کہ پوری مسلم امہ متحد ہو، اکٹھے ہو کر انقلاب کے ہاتھ جو ہے وہ مضبوط کیے جائیں تاکہ اسرائیل کے خلاف مستحکم جو ہے وہ بند باندھا جا سکے، امریکہ کو اس علاقے سے باہر نکالا جا سکے۔ اچھا ڈاکٹر میثم ہمدانی صاحب، آپ نے بڑی اہم استعماری حربے کی طرف متوجہ کیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول جو ہمیشہ سے اس کا ہے۔ اگر ہم اس وقت دیکھیں لبنان کی معاشی سیاسی بحران اور پھر عراق میں حکومت سازی جو الیکشن کے بعد، اس عمل کے دوران ان دونوں ممالک کی داخلی سیاست میں اور عوامی سطح پر مقاومت کے کردار کو کس طرح پبلک دیکھ رہی ہے؟ کیا کوئی انٹرنل پریشر ہے جو اس یعنی کوئی ایسا پریشر جو اس اثر رسوخ کو افیکٹ کر رہا ہو یا متاثر کر رہا ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں کہ تقریباً شروع سے ایسے تھا، آج بھی اسی طرح کہ جتنا بھی گورنمنٹ سیکٹر ہے، جب حکومت میں کوئی آتے ہیں، اقتدار میں جب آتے ہیں تو اقتدار کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اقتدار کی اپنی جو ہے وہ تحفظات ہوتے ہیں۔ اسی لیے انقلابی جو ہوتے ہیں اور جو ہم کہہ لیں کہ تحریکی ہوتے ہیں، نہضتی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان اقتدار کی مجبوریوں کے اندر نہیں باندھتے، کیونکہ اقتدار کی مجبوریوں میں جب وہ باندھ جائیں تو ان کو پھر ڈپلومیٹک روابط کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، بین الاقوامی جو
رائج قواعد کون سے قواعد کی جو استخباری ان استعماری طاقتوں کے اپنے مفادات کے اصول کے لیے قواعد ہے. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ وہاں پر فعال کردار ادا کرتی ہے کہ جب اس کی ایک قرارداد جو ہے سلامتی کونسل کے اندر عراق کے خلاف سامنے آتی ہے، کویت کی اس مسئلے کے اندر، تو دوسرے دن امریکہ چڑھ دوڑتا ہے اور وہ پوری جو ہے سرزمین کو جو ہے تہس نہس کر دیتا ہے کہ جی ہم دفاع کر رہے ہیں یہ اقوام متحدہ وہاں پر. لیکن اب جب اسرائیل اس طرح غزہ کے اندر عام عوام کا خون بہا رہا ہے، عام لوگوں کا خون بہا رہا ہے، تو وہاں نہ کوئی قرارداد ہے، نہ کوئی، اگر قرارداد پاس ہو جائے تو نہ اس کی اہمیت ہے، نہ عالمی ادارے کسی کی اہمیت ہے، نہ عالمی عدالت کی اہمیت ہے، نہ کسی وارنٹ گرفتاری کی اہمیت ہے، نہ کسی قانون کی اہمیت. یہ قوانین، یہ جو سارا کچھ ڈپلومیٹک مسائل اور چیزیں، یہ سب اسی عالمی چودھری جو ہے اس کی خدمت کے لیے اور اس کی اپنے جنجال پورا کو آگے بڑھانے کے لیے. تو لہٰذا ان ممالک کے اندر بھی دیکھیں جن کا آپ نے نام لیا، اس میں ظاہر ہے حکومتی سیکٹر کے اندر وہ لوگ، وہ جماعتیں کی جو حکومت میں بیٹھی ہیں، وہ بہت کچھ دیکھتی ہیں، ان کو اپنے ملک کے مفادات اس معنی میں عزیز ہیں. ان میں سے بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ انہی استخباری قوتوں کی پے رول پہ ہوں، یا انہی کی جو ہے وہ کم از کم، اچھا اور نہیں ہو تو کم از کم اپنے جان کے خوف سے، اگر ہم یہ بھی نہ بھی کہیں کہ بکے ہوئے ہوں، وہ اپنے جان کے خوف سے جو کچھ ایگزامپل کریٹ کی گئی ریبر انقلاب کی شہادت کے بعد، اور یہاں پر جس طرح پے در پے جو ہے جنرلز کو شہید کیا گیا، اعلیٰ قیادت کو شہید کیا گیا، تو سارے ظاہر ہے سب تو اس طرح کے انقلاب نہیں ہوتے کہ اتنے شہید کرنے کے بعد پھر بھی وہ ڈٹ کر میدان کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوں، ان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے. تو یہ سارے جب مسائل پیش آتے ہیں تو اس وقت گورنمنٹس جو ہے نا وہ سرنڈر کر جاتی ہیں، گورنمنٹس ڈر جاتی ہیں، خوف کا شکار ہوتی ہیں. جو کچھ آج صورتحال ہمارے سامنے عراق کی اور لبنان کی، کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے، وہ گورنمنٹ سیکٹر عالمی طاقتوں کا، آپ کہہ لیں کہ یا اگر اعلی کار ہے، اگر اعلی کار نہ بھی ہو تو وہ عالمی طاقتوں کے سامنے سرنڈر ہے، یا عالمی طاقتوں کے سامنے ان کے ہینڈز اپ ہے. لیکن ایک اور چیز جو انتہائی مثبت ہے، یا جو کہہ لیں جو حوصلہ افزا ہے، وہ یہ ہے کہ خود اس وقت عوام جو ہے، خصوصاً اسلامی ممالک کے عوام، اقوام مسلمہ اور بالعموم دوسری ممالک، خود امریکہ کے اندر عوام، اگر آج کوئی حقیقی طور پر آئے اور لوگوں سے جو ہے پوچھے کہ آیا آپ اس جنگ کو چاہتے ہیں، یا آیا آپ ان سازشوں کا، آیا آپ اس غزہ کے اندر ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں، آیا اسرائیل کی پالیسیز کو قبول کرتے ہیں، کبھی عوام اس چیز کو قبول نہیں کرتی، اقوام اس چیز کو قبول نہیں کرتی، قومیں اس چیز کو نہیں مانتی ہیں. اور اسی طرح عراق اور لبنان کے اندر بھی ان دونوں ملکوں کی جو قومیں ہیں وہ مقاومت کی حامی ہیں. اگر آج فیئر الیکشنز ہوں لبنان کے اندر تو دیکھیں گے کہ آپ کس طرح خود عیسائی جو ہے وہ اسی مقاومت کو جو ہے وہ ووٹ دیں گے. وہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں ان کی سازشوں کو، حتیٰ حکومتی لوگ بھی جانتے ہیں سازشوں کو، لیکن ان کی مجبوریاں ہیں، جیسے میں نے کہا اقتدار کی مجبوریاں. وہ جو مقتدر اداروں میں آ جاتے ہیں، وہ لوگ جو ایسی جگہوں پر اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں، جو دربار کا، تو وہ پھر اس دربار کی مجبوریاں ہیں، اس دربار کے کچھ قواعد ہیں، اس کے اصول ہیں، کچھ جو ہے نا وہاں کے پروٹوکولز ہیں، ان پروٹوکول کو انہوں نے جو ہے وہ فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن جو اقوام ہیں، جو عام عوام ہیں، جو لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے ان ممالک کے اندر ان لوگوں کا پریشر ہے. آپ دیکھیں کہ رہبر انقلاب کا تشییع جنازہ ہوا عراق کے اندر، کروڑوں لوگوں نے اس میں شرکت کی. ایران کے اندر ہوا، لاکھوں لوگوں نے اس میں شرکت کی، کروڑوں لوگوں نے اس میں شرکت کی. اگر یہی تشییع جنازہ پاکستان میں ہوتا تو اتنی یہ ڈبل تعداد پاکستان کے اندر ان کے تشییع جنازہ میں شرکت کرتی. حتیٰ مجھے ایک جو ہے وہ بڑی پسند آئی، ایک گفتگو، ایک بزرگ شخصی گفتگو کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تشییع جنازہ امریکہ کے اندر ہوتا تو امریکہ کے اندر بھی اتنے ہی لوگ جو ہے اس تشییع جنازے کے اندر شرکت کرتے. یہ حقیقت ہے، کیونکہ لوگوں کے دل ان کے ساتھ. اچھا، اب جو دوسری بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ معاشی دباؤ، اقتصادی دباؤ، ظاہر ہے
دشمن کی سازش جو ہے وہ اس کی ساری سازشوں کا محور یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اقتصادی طور پر ایران کو توڑا جائے، اس پہ دباؤ ڈالا جائے، محور مقاومت پر دباؤ ڈالا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ رہبر انقلاب نے، شہید رہبر انقلاب آیت اللہ سید خامنئی، اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ آج کی جنگ جو ہے وہ ارادوں کی جنگ ہے. جس قوم کا ارادہ مضبوط ہوگا، جیسے ہمارے یہاں کبھی نعرہ لگتا تھا نا کہ گھاس کھائیں گے لیکن دشمن کے سامنے جو ہے وہ ڈٹیں گے، دشمن کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. آج جس قوم کا ارادہ مضبوط ہوگا، جو قوم ان معاشی حالات میں کھڑی رہے، یعنی جنگ جو ہے وہ برابر کی جنگ ہے. اگر اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے یا باب المندب کے بند ہونے کی وجہ سے ابھی تو بلو $100 چل رہا ہے پرائس، آئل کی پرائسز. یہ جب $100 کو کراس کر جائے گی تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ پریشر کیا ہوتا ہے، جو یہ دوسروں کے اوپر ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ پریشر واپس آنا ہے. آج ظاہر ہے امریکہ ہاتھی ہے، بڑا ہاتھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاتھی بھی مرتے مرتے، ان کے بھی گرتے گرتے ان کو ٹائم لگتا ہے. پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی گرتے گرتے بھی ٹائم لگتا ہے. بڑی بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ بھی گرتے گرتے اس میں، لیکن جب وہ گرنے کے پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی گرنے کی سپیڈ بھی اتنی ہوتی ہے. عام جو عوام ہے ان کی لائف کتنی سخت ہو چکی ہے یورپ کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر. تو یہ جب اسی طرح سے یہ سیکوینس آگے بڑھا، یہ نظم انداز سے کچھ مہینے اور اگر یہ ہرمز اسٹریٹ بند رہتی ہے، باب المندب بند رہتا ہے، آئل کی پروڈکشن اسی طرح کم رہتی ہے، تو دنیا جو ہے وہ اس کو تبدیل کر سکے گی، اس پریشر کو، کہ جو اکنامیکل پریشر دنیا کے اوپر آئے. اچھا ڈاکٹر میثر ممدانی صاحب، ایک اہم بات جو آپ کی گفتگو میں ہمیں نظر آئی کہ لبنان اور عراق کی حکومتیں استعماری طاقتوں کے خوف میں، اثر میں، ڈر میں، یا جو بھی کہا جائے، جبکہ عوام محور مقاومت کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں. جب سے دجال نے حملہ کیا، رہبر کو شہید کیا، حتیٰ کہ اب رہبر موجودہ کی حمایت اور اتباع میں محور مقاومت اور عراق اور لبنان کی عوام کے جذبوں کی ایک ایسا بہترین منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں کہ محور مقاومت عراق اور ایک متحدہ فرنٹ کے طور پہ کام کرنے کی صلاحیت ابھی بھی رکھتی ہے. جی ہاں، بالکل اسی طرح ہے نا. آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی نا کہ ابھی منہ بولتا ثبوت اس کا وہ تشیع جنازہ ہے رہبر انقلاب کا، کہ جو عراق کے اندر ہوا. 2 شہروں کے اندر جو لوگ وہاں جاتے ہیں اربعین پہ یا زیارات پہ، ان کو معلوم ہے کربلا کتنا بڑا شہر ہے یا نجف کتنا بڑا شہر ہے. اتنے بڑے شہر نہیں ہیں، وہ معمولی شہر ہیں، چھوٹے شہر ہیں، لیکن ان شہروں کے اندر آپ دیکھیں ملینز لوگوں نے جو ہے ان میں شرکت کی ہے. خوب یہ ان کی لگاؤ ہے نا اس نظام کے ساتھ، اس رہبریت کے ساتھ، اس تفکر اور نظریے کے ساتھ، کہ جس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے متعارف کرایا اور رہبر انقلاب شہید آیت اللہ خامنئی اس کو لے کر آگے بڑھے، اور ابھی موجودہ رہبر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی نے اس پرچم کو جو ہے وہ تھامے ہوئے. تو یہ اس تفکر کے ساتھ ٹچ اور لگا ہوا ہے، اس تفکر کے حامی ہونا ہے، اس تفکر کی حمایت کا اعلان ہے، ان مقاومت کی حمایت کا اعلان ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اگر یہی تشیع جنازہ پاکستان میں ہوتی، حتیٰ امریکہ کے اندر ہوتی، انڈیا کے اندر ہوتی، کوئی بھی ملک آپ لیں، تو اتنی ہی تعداد میں اس سے بڑھ کر پاکستان میں ہوتی تو شاید کئی گنا بڑھ کر جو ہے وہ تعداد میں لوگ جو ہے وہ شریک، کیونکہ لوگوں کے قلوب اس کے اندر بارڈرز گر چکی ہیں مذہب کے اور فرقوں کے اور اس کے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی تشیعوں کا، بڑے شیعوں کا جو ہے وہ تو رائے امتیاز ہے یا نہ، اس کے اندر سنی بھی کھڑے ہیں، اس کے اندر غیر مسلم بھی کھڑے ہیں، کیونکہ استکبار کے خلاف مقاومت کی بات ہے، استعمار کے خلاف مقاومت کی بات ہے. آج اگر یہ امریکہ جو ہے وہ خطرہ ہے ایران، شیعہ ایران کے لیے، تو ایٹ اے ٹائم یہ خطرہ ہے امریکہ اور اسرائیل تو اس کا فرنٹ مین ہے نا. اسرائیل تو اس کا وہ پالتو کتا ہے کہ جو اس نے آگے رکھا ہوا ہے، کہ جس نے
پھونکنا ہے اور راستہ جو ہے وہ صاف کروانا ہے. تو یہ اس سے زیادہ خطرہ ہے سنی سعودی عرب کے لیے، اس سے زیادہ خطرہ ہے سنی ترکی کے لیے یا لائک ترکی کے لیے آپ کہہ لیں، اور سیکولر پاکستان کے لیے، اور اس سے بڑھ کر یہ خطرہ ہے سیکولر کیوبا کے لیے، کوریا کے لیے. کون سا ملک ہے جس کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ چین کے لیے خطرہ ہے، روس کے لیے خطرہ ہے. کون سا ملک ہے دنیا میں جو ان سے احساس خطر نہیں کرتا؟ یہی جاپان، کہ جس جاپان کے اوپر انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹمی بم پھینک کر انہوں نے اس جاپان کو، اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس ایٹمی بم پھینکنے سے پہلے ہی جاپان سرنڈر کر چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں اب آخر میں ٹیسٹ بھی کر لیں. ان کا تو ان کا نظریہ اور فکر تو یہی ہے نا، وہ ٹیسٹ کرتے کرتے انہوں نے 2 شہر اڑا دی. یہی جاپان آج بھی امریکن سے جو ہے وہ احساس، اس کے خطرے کا احساس کرتا ہے، اس کو جو ہے نا خطرے کا احساس. کون سا ملک ہے جس کو خطرے کا احساس نہیں ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ممالک کے اوپر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو اسٹیبلشمنٹس، جو حاکم، جو حکمران حاکم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یا نوکر ہیں ان کے، یا ان کی مفادات ان کے مفادات کے ساتھ ملتے ہیں ایک ہی، یا انہی کے خاندان سے ہیں، یعنی انہی کے افراد ہیں، بھیس بدل کر وہ مسلمان بن کر یا مثلا اور اسلامی اور وہاں پر بیٹھے ہوئے، یا خوف زدہ ہے. اس کے علاوہ تو کوئی وہ نہیں ہے. خوف زدہ ہے کہ وہ خوف ہے ان کو کہ ہمارا اقتدار چلا جائے گا، ہمیں مار دیں گے، ہمیں جو ہے نا وہ، اس کی بنیاد پر وہ پوری مسلم امت جو ہے وہ ان کے ہاتھوں گروی رکھی ہوئی ہے. تو اس کی اب ظاہر سادہ ترین مثال تو یہ دی جا سکتی ہے کہ لوگوں کا عشق اور جذبہ کیسے دیکھا جائے. وہ ظاہر انہی مواقع کے اوپر نظر آتا ہے کہ جیسے ابھی ریبر کی تشییع تھی، تو ریبر کی اس تشییع کے اندر کس طرح لوگ جو ہے وہ اشکبار تھے، اور لوگوں کے دل جو ہے وہ ریبر کی اس کے تشییع جنازہ کے اندر موجود تھے. یا کہ فلسطین کی حمایت. اب ظاہر ہے مین ایشو تو فلسطین ہی ہے نا اس وقت، جو کچھ بھی یہ جہاں تک بھی سٹوری ڈیولپ ہوئی ہے اس کے اندر مین ایشو تو فلسطین ہے. اس فلسطین کی حمایت آیا آج عوام جو ہے وہ فلسطین کے حامی ہے یا اسرائیل کے حامی ہے؟ قطعاً فلسطین کے حامی ہے. بلکہ ان کو روکنے کے لیے ان ممالک کو اور ان مختلف جو کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، علاقے کے اندر فلسطین کی زیادہ بات نہ ہوتا کہ وہ بڑے چودھری جو ہے وہ خوش رہیں. تو ظاہر ہے اگر دیکھا جائے تو یہ محور مقاومت بلکہ عوام کی اور عام مظلوم لوگوں کی جو توقع ہے، یا ان کی آپ کہہ لیں کہ جو نقطۂ اشتراک ہے، وہ یہی ریبریت ہے، اور اسی ریبریت اور اسی نظام سے ان کو توقع ہے کہ یہی. اچھا ہمدانی صاحب، ایک بڑا اہم سوال آخر میں، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سید مقامت کی شہادت، رہبر شہید کی شہادت، اس کے بعد مسلسل فلسطینی قیادت کا قتل ہونا، اس کے بعد ایک عام غلط فہمی یا تعصب تھا کہ محور مقامت بکھر گئی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محور مقامت نے اپنا کردار زندہ اور اسی طرح پائندہ رکھا، خاص طور پہ جیسے آپ نے تشییع جنازہ کا، اور اس کے بعد اربعین کے موقع پہ عراق میں جیسے لوگوں کا رہبر سے اپنے عقیدت کا اور انقلاب سے اور فلسطین کے ایشو کو زندہ رکھنا، اس کا آپ کس طرح تجزیہ کریں گے ساری صورتحال؟ شہادتیں تو دیکھیں جی، ہمیں تو خود خصوصاً تشیع کو اور مسلمانوں کو تو شہادت سے ڈرانا جو ہے وہ بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ شہادت جو ہے وہ ایک مومن توقع ہی ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ کم از کم اس سن کے اندر، اس عمر کے اندر کہ جب اس کو معلوم ہے کہ اس دنیا سے میں نے چلے جانے کتنا اور اس نے زندگی گزارنی ہے، تو شہادت تو مطلوب ہے. معراج مومن ہے شہادت. اگر ایک انسان کی زندگی، بلکہ زندگی فلسفہ حیات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے نا. آپ دیکھیں اسرائیلی فوجی ہیں، جنگ سے واپس آتے ہیں خودکشی کرتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، ٹھیک ہے، گولیاں کھا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں. امریکی فوج، ابھی رپورٹس ہیں ساری سب میڈیا میں، امریکی فوجی ہیں وہ اس جنگی بیڑے کے اوپر ڈپریشن کا شکار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے لیے کوئی فلسفہ حیات نہیں ہے.
جبکہ مسلمان ہے یا شیعہ ہے یا تشیع ہے وہ تو اگر زندہ ہے تو غازی ہے، اگر شہید ہو گیا تو شہید سے بڑا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ نہیں۔ اور دوسرا ہماری تاریخ جو ہے وہ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے ائمہ، اگر انبیاء ائمہ جو ہے وہ اس راستے پر انہوں نے اس راستے کو انتخاب کیا، اور سب سے بڑا نمونہ امام حسین علیہ السلام کی ذات۔ امام حسین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد تو وہ شہادت کا خوف ہو گیا، جیسے کسی شاعر کا وہ، بلکہ وہ جو آپ کے اسلام آباد کے ہمارا اس کا نام میرے دل سے نکل گیا، کہ وہ کیا خوبصورت ان کا مصرع ہے کہ امام حسین علیہ السلام تو چلے گئے لیکن آپ کے جانے کے بعد خوف نہیں رہا، ڈر نہیں رہا، کفر کا ڈر نہیں رہا، استقبال تم کا ڈر نہیں نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں، رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ ڈر نہیں رہا۔ تو یہ ڈر اور خوف، شہادت کا ڈر اور موت کا اصل ڈر، موت کا ڈر کربلا نے تو نکال دیا مومن کے دل سے۔ اگر وہ مومن ہو، اس کو اگر ایمان ہے اور اس کو، تو وہ کربلا کا موت کا ڈر تو نکل گیا، وہ رائے حق پر ہے، شہید ہوگا تو شہید ہوگا۔ اس کے بعد پھر اسی کربلا نے ڈیزائن بھی بتا دیا کہ آپ نے اس کربلا کو، پھر اس شہادت کے درس کو زندہ کیسے رکھنا ہے۔ اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ کی بھی ایک جو ہے وہ حکمت ہے، اس کی پلاننگ ہے۔ قرآن میں خدا ارشاد فرماتا ہے نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جو مکر اللہ کرتا ہے، جو پروگرام اللہ بناتا ہے، وہ پھر یہ دشمن تو نہیں وہ پروگرام بنا سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ائمہ سب شہید ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیت اللہ، خدا کی اپنی حکمت کے تحت ان کو جو ہے وہ اس امت کی ہدایت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو خداوند تبارک تعالیٰ حجت کو ضرور رکھتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جائے، کیونکہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ دشمن کو اتنا موقع دے۔ ہاں وہ مار سکتا ہے، ظاہر ہے، وہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی زیادہ ہے، اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، شیطان زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اس دنیا کے اندر مالک دنیا کی جو ہے وہ پرستش کرنے والے زیادہ ہیں، موقع میسر آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ، لیکن وہ اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور خداوند تبارک تعالیٰ ایسی ایک شخصیت کو محفوظ رکھتا ہے کہ جو اس تحریک کو، اس نہضت کو جو ہے اس کی رہبری کرے، اس کی لیڈرشپ کرے۔ یہ عوام کے اوپر ہے، یہ عوام کے اوپر ہے کہ وہ کس حد تک کھڑے رہتے ہیں، یہ عوام کے اوپر۔ آج آپ دیکھیں آج ایران کیوں کامیاب ہے، آج ابھی تک وہ ایران کے ابھی اپنی شکست تسلیم کرنے کی، انہوں نے تسلیم تو کر دیا، منہ سے نہ بولے تو الگ بات ہے۔ تو ابھی ٹرمپ شاید ایک دو دن پہلے ایران کے اوپر سخت اقتصادی پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، تو کسی صحافی نے اس سے پوچھا اس کا مطلب ہے آپ میدان میں شکست کھا گئے؟ تو اب وہ شکست کا اعتراف تو نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے آپ میدان میں شکست کھا گئے تو آپ اقتصادی دباؤ کے اوپر آئے نا۔ یعنی اگر آپ میدان کے اندر، آپ جنگ کے اندر جیت جاتے تو اقتصادی دباؤ کی تو بات ہی نہیں، اقتصادی دباؤ کی بات یہ ہے کہ آپ میدان کے اندر شکست کھا گئے۔ تو اور جب سے رہبر انقلاب شہید ہوئے اس دن سے آج تقریباً، اب آپ کی تو تدفین کے بعد ایک اربعین آ گیا، ایک اربعین اس سے پہلے تھا، چہلم تھا، تو ابھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 200 دنوں کے نزدیک جو ہے وہ جو ٹائم گزرا۔ یہاں پر ایران کے اندر ہر رات لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، ابھی بھی سڑکوں پر نکلتے ہیں، چوراہوں کے اندر، سڑکوں کے اندر، عام عوام، چھوٹی بچیاں، بوڑھی خواتین، بوڑھے جو ہے نا ادھر کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہیں یا بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم میدان کے اندر کھڑے ہیں، ہم میدان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ابھی بھی کوشش بہت ہوئی اس کے حوالے سے بھی کہ بھئی چلے اب کبھی یہ کہا جائے کہ اب صلح ہو گئی، اب فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، نہیں، لوگ ابھی بھی میدان کے اندر کھڑے۔ تو لوگوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا، اپنی مقاومت، اپنے قیام کا، اور رہبر بھی موجود ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسی تدبیر کی کہ رہبر کو محفوظ کیا جائے اور ایسی شخصیت کو باقی رکھا جائے۔ خدا کی ان وعدوں پر اور خدا کی تدبیر پر ہمیں جو ہے وہ استحکام رکھنا چاہیے اور اس سے پر امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی آپ کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر میسر ممدانی صاحب، آپ سے گفتگو کر کے بہت اہم معلومات ہوئی۔ اجازت دیجیے ناظرین، آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عراق اور لبنان میں
محور مقامت کو سیاسی، معاشی اور داخلی اور بیرونی سطح پر یقیناً بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں وہاں کے عوام کا اسلام کے ساتھ، ولایت فقیہ کے ساتھ اور جمہوری اسلامی کے ساتھ رشتہ اور تعلق اسی ایمان کے رشتے کی طرح مضبوط ہے کہ جو ایک مسلمان کا خاصہ اور اس کی شان ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ مقاومت ان چیلنجز کا کس حکمت عملی سے مقابلہ کرتی ہے اور آنے والے دنوں میں خطے کے سیاسی توازن پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مہمان تجزیہ کار علامہ ڈاکٹر میثم ہمدانی کے شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارا پروگرام اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔